انسانوں کے عالم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں. ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے برکت ظاہر ہو جاتی تھی، ہدایت کا ظہور ہوتا تھا. مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ مشرکہ تھی، مومنہ نہیں تھی، مشرکہ تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا، لیکن وہ اسلام کی بہت مخالفت کرتی تھی. ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اسلام اچھا مذہب ہے. تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے جو ابو ہریرہ کو بہت برے لگے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کے لیے دعا فرمائیں، میری والدہ کے لیے دعا فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما. ٹھیک. ابو ہریرہ مجلس ختم ہونے کے بعد گھر جاتے ہیں. جب گھر پہنچتے ہیں دروازہ دیکھتے ہیں تو وہ بند ہوتا ہے اور ان کی والدہ اندر تھی. ان کو ابو ہریرہ کے آنے کی جب آواز آتی ہے، قدموں کی آواز آتی ہے، تو وہ ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ وہیں رک جاؤ. ابو ہریرہ کو رکنا پڑا، یہاں تک کہ ان کی والدہ غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر باہر آئیں اور آتے ہی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھا. سوال پیدا ہوتا ہے، ابھی ابو ہریرہ کے گھر سے نکلنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے، پھر صرف اس درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور تو کوئی معاملہ ہوا نہیں ہے، صرف دعا کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہدایت کا ظہور ہو گیا کہ ان کے دل کی حالت ہی بدل گئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ دعا فرمائی. یہ بھی ایک معجزہ تھا، یعنی انسان کے دل کی حالت بدل گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے. بہت سارے معجزات ہیں. دوسرا معجزہ بیہقی کے اندر ہے کہ حضرت حنظلہ بن خدیم رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور برکت کی دعا فرمائی. سر پر ہاتھ رکھا اور برکت کی دعا فرمائی. اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد جب بھی کسی انسان کے منہ میں سوجن ہوتی یا کسی بھی بکری کے تھن میں سوجن پڑ جاتی اور وہ اس سوجن والی جگہ کو حنظلہ کے سر پر رکھتے جس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا تھا، اسی وقت وہ سوجن ختم ہو جاتی تھی. اسی وقت وہ سوجن ختم ہو جاتی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی کیا تھی؟ برکت تھی. وہ ہاتھ لگا تھا حضرت حنظلہ بن خدیم کے سر پر اور اس جگہ جب سوجن والی جگہ لگائی جاتی تو وہ سوجن ختم ہو جاتی تھی. وہ سوجن ختم ہو جاتی تھی. ٹھیک. اسی طرح بیہقی کے اندر روایت ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حبیب بن فدیک. ان کے والد کی آنکھوں میں سفید داغ پڑ گیا تھا جس سے ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور آنکھوں میں دم کیا. جو ہی دم کیا اسی وقت ان کی آنکھوں میں بینائی لوٹ آئی. راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو 80 برس کی عمر میں سوئی کے اس سوراخ میں ڈورا ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. 80 برس کی عمر میں سوئی کے اس سوراخ میں ڈورا ڈالتے ہوئے دیکھا ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ شان ہے اور یہ ان کا معجزہ ہے. یہ ان کا کیا ہے؟ معجزہ ہے. اسی طرح سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ بھی اس میں ہے، بیہقی میں ہے، طبرانی میں ہے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہا تھا. ان کے سامنے کھانا کھا رہا تھا اور وہ کھانا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں، یعنی میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں.
حالانکہ اس کا سیدھا ہاتھ بالکل صحیح اور سالم تھا، تندرست تھا. اب یہ جو اس نے بات کہی کہ میں نہیں کھا سکتا، یہ محض تکبر کے لیے کہی تھی، یہ محض تکبر ظاہر کرنے کے لیے کہی تھی کہ میں نہیں کھا سکتا ہوں دائیں ہاتھ سے، حالانکہ کوئی عذر نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ اب آپ دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہ سکو گے، اب آپ دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہ سکو گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اس کے بعد تا حیات وہ اپنا داہنا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا، اپنا داہنا ہاتھ منہ تک نہیں لے جا سکا.